اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة۔ ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ عبسہ کی آیات اولیٰ ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ذاتی اجتہاد پر عمل کرنے کے بارے میں، جیسے کہ الحمدللہ خلاصہ درس میں آپ اس کا سبب نزول سن چکے ہیں کہ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جو نابینا تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ اس وقت رؤساء کفار مشرکی مکہ جو تھے ان سے محو گفتگو تھے۔ مکے کے بڑے بڑے جو سردار تھے، ابی جہل ہے، امیہ ابن خلف، ولید ابن المغیرہ، عتبہ، شیبہ، ربیعہ وغیرہ، ان سے آپ محو گفتگو تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر حضور سے ایک آیت کے بارے میں پوچھنا چاہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا۔ آپ نے اس کی بات سے اعراض فرمایا، اسے ٹال دیا، اور بدستور اپنی دعوت الاسلام میں مشغول رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عتاب فرماتے ہوئے یہ سورت نازل فرمائی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ اور اسی میں ہمیں یہ مسئلہ بھی سمجھ آیا کہ ایک آدمی ہے، وہ اسلام کی طرف راغب ہی نہیں ہے، بلکہ وہ منکر اسلام ہے، کافر ہے، مشرک ہے، نصرانی ہے، یہودی ہے، تو اس کا اسلام میں آنا تو ایک موہوم بات ہے کہ شاید آ جائے، لیکن جو آدمی پہلے اسلام کے اندر موجود ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، اس کا ایمان و اسلام تو یقینی ہے۔ اب جو بات پوچھنا چاہتا ہے، اگر اس پہ عمل کیا تو مراتب اعلیٰ حاصل کر لے گا، اگر مراتب اعلیٰ پہ نہ بھی پہنچے تو تذکیر تو حاصل ہوگی، اسے تو فائدہ یقینی ہے۔ تو ایک موہوم امید پر یقینی فائدے کو چھوڑ دینا جو ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے ان آیات مبارکہ سے یہ مسائل استنباط فرمائے ہیں کہ جیسے آج کل ہمارے بعض حضرات کافروں کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ کے قرآن میں اور اللہ کے نبی کے فرمان میں ایسی ایسی تعویلات کرتے ہیں جن کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس انداز میں ہم کافروں کو مطمئن کر سکیں گے، کافر جو اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں ان کا ہم جواب دے سکیں گے، اور کفر کے اعتراضات سے ہم اسلام کی حفاظت کر سکیں گے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کافر نے تو مسلمان کیا ہونا ہے، ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد خود مسلمان شکوک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہمارے مسلمانوں کا ایک عالم اگر یہ بات کہتا ہے تو شاید ایسا ہوگا۔
تو اس لیے ہمیشہ علماء نے فرمایا کہ ایسی باتوں کا احتیاط کیا جائے. یہ ٹھیک ہے کہ اگر کافروں کے کچھ اعتراضات ہیں، اگر مشرکین کے کچھ اعتراضات ہیں تو ان کے آدمی جواب دے، لیکن جواب دینے کا یہ انداز اختیار کرے کہ اس سے اسلام کا کوئی پہلو کمزور ہو جائے تو یہ بات درست نہیں ہوتی. جس سے کہ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ نبوت کے بعد جو دور خلافت آیا، خلافت راشدہ، خلافت علی منہاج النبوہ کا، جس دور میں سیدنا ابی بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا دور خلافت جو ہے وہ خلافت علی منہاج النبوہ ہے، یعنی بالکل وہی طرز ہے جو اللہ کے پاک پیغمبر کی طرز. اب اس کے بعد جو ہے پھر تغیر آنے شروع ہوئے، پھر تبدل آنے شروع ہوئے، پھر کمزوریاں شروع ہوئیں، اور آہستہ 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 کمزوریاں اتنی بڑھتی چلی گئیں کہ آج ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے لیکن اسلام سے ہم ہٹ گئے. تو اب اس پر جب دشمنان اسلام نے یلغار کی کہ دیکھیں جی آپ کے پیغمبر کی نبوت کا جو طریق تھا اور جو خلافت تھی وہ تو اتنے عرصہ کے بعد چلی ہی نہیں. پوری دنیا میں اسلام کہاں ہے؟ ایک ملک میں اگر ہے اور ایک چھوٹا سا ملک ہے اور تھوڑی سی آبادی ہے، ورنہ پوری دنیا میں تو نہ اسلام ہے اور نہ خلافت ہے اور نہ اسلام کے احکام ہیں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ شاید اسلامی نظریہ جو ہے وہ بڑا محدود نظریہ تھا. اپنے دور میں تو وہ فٹ تھا لیکن آگے آنے کے بعد وہ چلنے کے قابل نہیں تھا، اس لیے نہیں چل سکا. اسی لیے انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ آدھی دنیا پر سرمایہ دارانہ نظام کی کوکھ میں جمہوریتیں پلتی ہیں اور آدھے نظام پر کمیونزم کے سائے چھائے رہے. لیکن آپ کا اسلام تو ایک محدود سی جگہ پر ہے، اور وہاں بھی وہ اس لیے ہے کہ آبادی تھوڑی ہے، لوگ اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. جن جن ملکوں میں تعلیم زیادہ ہو گئی، لوگ پڑھ لکھ گئے، لوگوں میں شعور آ گیا اور لوگوں نے ترقی کر لی، وہاں تو اسلام کی بات کوئی مانتا نہیں. تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اسلام کا قانون اور اسلام کا دستور اور اسلام کا نظام جو ہے ایک ناقص تھا، غیر مکمل تھا، کہ وہ اپنے ایک محدود وقت تک تو کامیاب رہا لیکن اس کے بعد وہ فیل ہو گیا. اب علماء کرام نے، بعض علماء نے جو زندہ ہیں اللہ انہیں بھی اور مجھے بھی اور ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. کیونکہ کسی کی موت کے بعد کسی کے بارے میں کوئی غلط لفظ کہنا جو ہے وہ شریعت کی اجازت نہیں دیتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مر جائے لا تذکروا موتاکم الا بخیر، تم اپنے موتا کا ذکر بھلائی سے کیا کرو، ان میں کوئی برائیاں تھی تو ضروری تو نہیں کہ برائیوں کا ذکر کرو. ان کی نیتیں بھی اللہ جانے اپنی جگہ ٹھیک ہوں گی، نیتوں کا مالک تو اللہ ہے. تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ بھئی نہیں، اسلام تو ایک جامع کامل مکمل دستور حیات ہے، دستور اسلام سلامتی اور دستور امن ہے اور قیامت تک کے لیے ہے. باقی اگر ناکام ہوا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ غلطیاں ہو گئیں کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو عہدے دے دیے اور اقربا پروری تھی اور نرم طبیعت تھے اور زیادہ عہدے اپنے لوگوں کو دے بیٹھے، اور بعض لوگوں کو انہوں نے بیت المال سے بے تحاشا انعامات و اکرامات دیے، اور ان کی یہ غلطیاں جو تھیں کچھ بڑھتی گئیں. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، اور ان کا دور جو تھا وہ ایسا مشکلات کا دور تھا
کہ ایک طرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا مطالبہ تھا، دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے استحکام کا مسئلہ تھا، اور تیسری طرف فرق ضالہ دنیا میں پیدا ہو چکے تھے، خوارج اور معتزلہ اور روافض اور یہ پیدا ہو گئے، تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کچھ غلطیاں ہو گئی کہ انہوں نے بھی بعض لوگوں کو زندہ آگ میں جلا دیا۔ اور پھر حضرت حسن کا دور آیا تو کچھ اور غلطیاں ہو گئیں، حضرت حسین کا دور آیا تو پھر کچھ اور غلطیاں ہو گئی۔ تو انہوں نے یہ تاثر دیا کہ بھئی یہ افراد میں غلطیاں تھیں، قانون میں غلطی نہیں تھی، نظام غلط نہیں تھا، دستور اسلام میں کوئی نقص نہیں تھا، لیکن غلطیاں جو تھیں دراصل وہ تو افراد میں تھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہو گئی کہ انہوں نے مروان کو اپنے سر پہ چڑھا لیا، اور جب انہوں نے ایک پروانہ لکھا کہ میں تمہارے پاس ایک گورنر بھیج رہا ہوں، فقبلو، اس کو قبول کرو اور اس کا احترام کرو، تو اس نے با کے بجائے اوپر 2 نقطے ڈال دیے کہ جب یہ گورنر تمہارے پاس پہنچے تو اس کو باہر ڈالو۔ انہوں نے دراصل یہ کیا کہ ہم کفر کو جواب دینے کے لیے، اسلام دشمن طاقتوں کو جواب دینے کے لیے یہ قبول کر لیں کہ بھئی انسان ہے، آخر صحابہ بھی تو انسان ہی ہے نا، انسان سے تو غلطی ہو جاتی ہے، تمہارے بھی تو بڑے بڑے غلطیاں کرتے ہیں۔ تو چند افراد کی غلطی جو ہے وہ اسلام کی غلطی نہیں، وہ افراد کی غلطی۔ انہوں نے دراصل کوشش یہ کی، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ جو صحابہ کے پہلے دشمن تھے وہ تو دشمن تھے ہی، جن کو صحابہ کے ساتھ بغض و عناد تھا وہ تو پہلے سے تھا، لیکن جب ان کو ایک اہل سنت والجماعت کے نام لینے والے آدمی کی بات ہاتھ آ گئی، انہوں نے کہا دیکھو اب تو آپ کا مولوی بھی کہتا ہے نا کہ حضرت عثمان نے یہ کیا، حضرت علی نے یہ کیا، حضرت حسن نے یہ کیا، حضرت حسین نے یہ کیا، تو دیکھو ہماری بات سچی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ جو بات ہم کہتے تھے وہ دبے لفظوں میں ذرا تھوڑے سے احترام کے ساتھ بات تو انہوں نے بھی کہہ دی ہے نا۔ انجام یہ ہوا کہ بجائے ہمیں فائدہ پہنچنے کے نقصان زیادہ۔ حالانکہ سیدھی سی بات تھی کہ میرے آقا نے، ہمارا ایمان ہے اور ہمارا عقیدہ ہے، کوئی ہمیں دقیانوس سمجھے، کوئی ہمیں پرانا ملا کہے، کوئی ہمیں مسجد کا پتھر کہے، کوئی ہمیں جامد قسم کے لوگوں میں سمجھے، لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ساری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے لیکن سرکار مدینہ کی بات غلط نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، کسی کو اچھا لگے لگے نہ لگے نہ لگے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ابھی مثلاً کوئی آدمی مجھے کہے کہ رات نہیں ہے، یہ تو بات شاید میں مان لوں، لیکن حضور کی بات غلط ہو یہ میں نہیں مانتا۔ تو جب حضور نے خود ارشاد فرما دیا تھا کہ میرے بعد میری نبوت کی طرز پر جو خلافت ہے وہ صرف 30 سال رہے گی، تو یہ تو فرمان رسول ہے۔ آپ نے فرما دیا کہ الخلافت بعدی 30 سنۃ، کہ میرے بعد جو خلافت ہے علی منہاج النبوہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے 30 سال رہے گی۔ فرمایا اس کے بعد تو پھر جھگڑے پیدا ہو جائیں، اس کے بعد تو پھر اقتدار کی رسہ کشی شروع ہو جائے۔ تو جب یہ خبر ہمیں حضور نے خود عطا فرمائی ہے تو اب ان باتوں کا وقوع ہونا اور ظہور پذیر ہونا تو لازمی تھا کہ حضور نے پہلے خبر عطا فرما دی۔ اور آپ گن لیں کہ ٹھیک 30 سال جو ہیں وہ حضرت حسین پہ آ کے ختم ہو جاتے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان کی مدت خلافت کا جب آپ حساب کریں گے ٹھیک 30 سال ہو۔
اور اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جیسا کہ صحیح حدیث مبارک میں موجود ہے کہ حضور مدینہ منورہ میں ایک کنویں مبارک پہ تشریف فرما تھے، دروازہ کھٹکا، اذن طلب کرنے والے حضرت ابی بکر تھے، حضور نے فرمایا کہ جاؤ ابو بکر کے لیے دروازہ بھی کھولو، اجازت بھی دے دو اور اس کو جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ پھر حضرت عمر آئے تو حضور نے فرمایا کہ اجازت بھی دے دو اور جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ پھر ان کے بعد جب حضرت عثمان آئے تو آپ نے فرمایا کہ ان کو جنت کی خوشخبری بھی دے دو، اجازت بھی دے دو، لیکن ساتھ یہ بتا دو کہ الا بلون تصیبہ، تمہارے اوپر ایک بہت بڑا امتحان آئے گا، تمہارے اوپر ایک بہت بڑی مصیبت اور اختبار کا وقت ہے۔ اور ایک دوسری کبھی حدیث مبارک میں حضور نے فرمایا عثمان تمہیں اللہ جو عزت کی قمیض پہنائیں گے لوگ اسے اتارنے کی کوشش کریں گے، تم بڑی مصیبتوں میں مبتلا ہوگے، لیکن ثابت قدم رہنا۔ تو اب جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے، اسی لیے آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبات پڑھیں، دل سے اگر آپ مطالعہ کریں تو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بالکل آخری وقت پر، یعنی بالکل آپ کا کرب و بلا کے نزدیک جانے کا زمانہ آ گیا، تو آپ نے باقاعدہ خطبہ دیا، آپ نے اپنے ساتھیوں کو فرمایا کہ بات سنو، اب یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ جن لوگوں نے مجھے خط لکھے تھے وہ انہوں نے غداری کی، لوگوں نے مجھے خطوط لکھ کر مدینہ منورہ سے یہاں بلایا اور میرا ساتھ دینے کے وعدے کیے اور میرے ساتھ نبھانے کی قسمیں کھائیں اور مجھے 250 خط بھیجا، جس سے میں مجبور ہو کر مدینہ منورہ سے چل پڑا کہ قیامت میں کہیں اللہ تبارک و تعالی مجھ سے سوال نہ فرمائے کہ ایک قوم نے آپ کو اپنی نجات اور ہدایت کے لیے بلایا تھا اور آپ کیوں نہیں گئے۔ وہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ غدار ہیں، ثابت ہو چکا ہے کہ وہ عیار ہیں، اور انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، فریب کیا ہے، اور اب وہ ہمارے دشمنوں سے مل گئے ہیں، اور میرے پاس کون سی طاقت ہے، قوت ہے، میں تو زیادہ سے زیادہ 72 آدمی ہوں کہ ایک قافلے پر مشتمل ہوں، لہذا میں آپ لوگوں کو اجازت دینا چاہتا ہوں کہ جو مدینہ واپس لوٹنا چاہیں وہ لوٹ جائیں اور جو میرے ساتھ جانا چاہیں وہ جائیں، چونکہ مجھے اپنے نانا کی بشارت یاد ہے کہ میں نے اسی میدان میں شہید ہونا ہے، لہذا میں نے تو شہید ہونا ہے، میری شہادت تو اللہ کے ہاں فیصلہ ہو چکی ہے جب حضور پاک خبر دے چکے ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ میری شہادت تو ہونی ہے، بلا وجہ آپ بھی خامخواہ اپنی جانیں قربان کریں، آپ لوٹ جائیں، لیکن میں جاؤں گا، کیونکہ میں اللہ کی تقدیر سے تو نہیں لڑ سکتا نا، ساری دنیا کا میں مقابلہ کر سکتا ہوں لیکن اللہ کی تقدیر کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہوں۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بشارت بھی دے دی اور آپ نے میری شہادت کے بارے میں اشارات بھی فرما دیے کہ وہ زمین اس جانب ہوگی اور سرخ زمین ہوگی اور سرخ مٹی ہوگی، اور وہی ساری علامتیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، تو میں تو اپنی جگہ پہ پہنچ گیا ہوں، اس لیے مجھے تو اپنی شہادت کا کوئی غم نہیں ہے، مجھے تو خوشی ہے کہ میں اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت الحق کے لیے شہید ہو رہا ہوں، اور شہید کی موت جو ہے وہ حیات ہے، اس لیے مجھے تو غم نہیں۔ اور اگر مثلا میں بھاگنے کی کوشش بھی کروں تو میں نہیں بھاگ سکتا، ساتھیوں نے مجبور کیا کہ نہیں جناب واپس جانا ہے تو آپ بھی چلیں، اب حضرت حسین مجبور ہو گئے، تو رات کو آپ نے واپسی کے لیے سفر کیا، ساری رات چلتے رہے، صبح ہوئی جہاں سے چلے تھے وہیں موجود، سارا کا سفر تھا، راستہ بھول گئے، گھومتے گھومتے پھر وہیں آ گئے، تو آپ نے فرمایا اب دیکھ لیا اللہ تو مجھے آگے جانے نہیں دیتا، میں نے تو اپنی منزل پہ پہنچنا، تو اس لیے بات یاد رکھیں کہ جب ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہوں، حضور ایک پیشین گوئی فرما چکے ہوں، آنے والے حالات کے بارے میں ہمیں باخبر کر چکے ہوں،
تو پھر یہ کون سی دیانتداری ہے کہ ہم حضور کے ساتھیوں پر الزام لگا کے اسلام کا دامن بچانے کی کوشش کریں؟ الزام ان لوگوں پہ لگائیں جن کی صفائی اللہ نے قرآن میں دی ہو، جن کی صداقت و امانت و دیانت اللہ کے قرآن میں موجود ہو، اور جن کی صداقت اور دیانت و امانت کا گواہ حضرت محمد الرسول اللہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کی صداقت و امانت و دیانت کی گواہ تاریخ انسانیت ہو، تو یہ کوئی جواب کا طریقہ تو نہیں ہوتا۔ اگر خدا نہ کرے ایک ملک میں قرآن نہ پڑھا جائے، اس کا مطلب ہے قرآن ہی جھوٹا ہے، پھر تو بات ختم ہو گئی۔ ایک ملک میں نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایمان نہ لے آئے تو اللہ کے نبی کی نبوت سے بھی ہم انکار کر دیں کہ جی ضرور کوئی حضور کی نبوت میں کمزوری ہوگی، اس لیے لوگوں نے نہیں مانا۔ یعنی لوگوں کا ماننا جو ہے وہ دلیل ہوتا ہے کہ لوگ اگر مانے تو پھر تو اسلام ٹھیک ہے، اگر لوگ نہ مانے تو پھر اسلام میں کوئی نقص ہے۔ اس طرح تو خدا کو بھی لوگ نہیں مانتے، پھر نعوذ باللہ خدا میں بھی نقص ہوا۔ اس طرح لوگ جو ہے پتھروں کی پوجا کر کے انہیں بھگوان مانتے ہیں، پھر پتھروں میں کوئی خوبی ہوئی۔ بعض لوگوں نے گائے کو اپنا جناب خدا بنا لیا، اس لیے پھر گائے میں بھی کوئی خوبی پیدا ہو گئی اور اللہ کا انکار کر دیا، اللہ میں کوئی نقص پیدا ہو گیا نعوذ باللہ، ورنہ اللہ میں نقص نہ ہوتا تو سارے لوگ مان لیتے۔ کوئی دلیل تو نہیں ہوتی اس بات کی کہ جب تک سارے لوگ نہ مانیں، یا جب تک ہمارے پڑھے لکھے لوگ نہ مانیں، یا جب تک ہمارے علاقے کے زیادہ باشعور طبقہ جو ہے وہ نہ مانے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اسلام میں کوئی کمی ہوئی نا جی، اگر کمی نہ ہوتی تو سارے مان لیتے۔ یہ کون سی دلیل ہوئی؟ آپ ایک گھر میں 5 افراد رہتے ہیں، سارے تو ایک آدمی کو بھی نہیں مانتے، وہ 5 کے 5 ہی ایک بات کو نہیں مانتے۔ یہ صفائی دینے کا طریقہ نہیں ہوتا، یہ تو قاعدہ ہے کہ اللہ نے خیر بھی پیدا فرمائی اور شر بھی پیدا فرمائی۔ اللہ نے جس طرح آدم کو پیدا فرمایا، شیطان کو کس نے پیدا فرمایا؟ شیطان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے پیدا کیا، خیر کو بھی اللہ نے پیدا کیا، شر کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ نؤمن بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی طرف۔ اگر اللہ چاہتے تو صرف آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیتے، اولاد آدم کو پیدا فرما دیتے، شیطان کو پیدا ہی نہ کرتے، دنیا میں کوئی گناہ ہی نہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی اس بات پہ قادر تھے کہ صرف اللہ نے جیسے ملائکہ کو معصوم پیدا فرمایا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہیں، کھانے سے پاک ہیں، پینے سے پاک ہیں، اور قوات شہوانیہ سے پاک ہیں، اور ہر وقت اللہ کی تسبیح تقدیس تحمید میں مشغول ہیں، اسی طرح اللہ ساری زمین کی مخلوق کو بھی لگا دیتے کہ کوئی میری اطاعت کے بغیر ہل ہی نہیں سکتا، تو کوئی نہ ہلتا۔ اللہ تو قادر تھے اس بات پر، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ عالم دنیا بنایا، عالم دنیا کو دار الامتحان بنایا۔ اللہ نے جہاں نور پیدا کیا اس کے مقابلے پہ اندھیرا بھی پیدا کیا، صدق کے مقابلے پہ کذب بھی آیا، حق کے مقابلے پہ باطل بھی آیا، اور آدم علیہ السلام کے مقابلے پہ پھر شیطان بھی آیا، خیر کے مقابلے پہ شر بھی آئی، اور اللہ نے انسان میں ساری قوتیں رکھی کہ انسان کو اللہ نے علم بھی عطا فرمایا، عمل کی قوت بھی عطا فرمائی، فکر کی قوت بھی عطا فرمائی، اس کو سمع و بصر کا مالک بھی بنایا۔ پھر اللہ نے اپنے انبیاء بھیجے، رسل بھیجے، کتابیں نازل فرمائیں، صراط مستقیم واضح فرمائی، ہدایت اور غوایت کے راستے واضح فرمائے۔ پھر انسان کو ایک تھوڑا سا ایسا طاقت اور توفیق بھی بخشی کہ وہ اپنے ارادے سے چاہے تو خیر کو پکڑ لے اور اپنے ارادے سے چاہے تو شر کو پکڑ لے، اور پھر اس کے بعد اگلا جہان ایک قیامت کا جہان رکھا کہ یہ دار العمل ہے، وہ دار الجزا ہے، اور وہاں پھر ہم فیصلہ کریں گے، ذرے ذرے کا فیصلہ ہوگا، خیر والوں کو خیر ملے گی اور شر والوں کو شر ملے گا۔ تو یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو تا قیام قیامت قائم ہے، ورنہ اسلام بھی حق ہے،
قرآن بھی حق ہے اور انبیاء اور رسل بھی حق ہیں، ان کے فرامین بھی حق ہیں، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پوری جماعت جو ہے وہ صادق بھی ہے، عادل بھی ہے، دیانتدار بھی ہے۔ اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہوئی ہے تو وہ غلطی دیانت اور امانت سے اجتہادی خطا کی حیثیت میں ہوئی ہے، اور اس کو بھی اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر فیصلہ فرما چکے ہیں کہ وہ بھی ہم نے معاف کر دی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ کوئی طریق نہیں ہوتا کہ آدمی اسلام سے جواب دینے کے لیے، اس لیے اسی صورت میں یہی بات آئی کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا بدنی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، امیہ، یہ آپ ان کے ساتھ جو توجہ فرما کے باتیں فرما رہے ہیں اسی لیے نا کہ مسلمان ہو جائیں، لیکن ان کا مسلمان ہونا تو ایک خیال ہے نا کہ شاید ہو جائیں، اور ادھر ہمارا ایک پکا مسلمان ہے جو آپ سے ایک قرآن کا مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے، آپ اس سے اعراض فرما رہے ہیں۔ جس کی ہدایت یقینی ہے آپ اس کو تو چھوڑ رہے ہیں، اور جس کا ہدایت پہ آنا موہوم ہے، ایک خیال ہے، اس کی طرف آپ توجہ فرما رہے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی سورت نازل فرمائی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ کبھی ایسی بات نہ کیا کریں کہ اسلام کے بارے میں ایک جواب دیتے دیتے آپ اسلام کو مجروح کر بیٹھیں، آپ نعوذ باللہ اسلام کی صفائی کرتے کرتے اسلام کے احکام کی خلاف ورزی کر بیٹھے۔ بہت سارے مسائل ہیں جن میں آج کل جدید طبقے نے بڑی بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں، جی اس میں یہ نہیں ہے اور اس میں، حالانکہ یہ بات درست نہیں۔ اسلام ایک جامع، معنی، کامل، مکمل دستور حیات ہے۔ تمام دنیا کے عزم، تمام دنیا کے نظام فیل ہو جائیں گے اور فیل ہوتے جا رہے ہیں، اور دنیا اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، لیکن اسلام کو آج بھی اگر دیانت سے، امانت سے اپنائیں تو اس کے علاوہ دنیا میں اور کوئی ایسا نظام نہیں جو کامیابی سے قیامت تک چل سکتا۔ آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں جناب، صرف نکاح کے قانون، نکاح طلاق کے قانون بنانے لگے، تنگ آ گئے۔ صرف انہوں نے جناب میراث کے قانون بنانے لگے، تنگ آ گئے۔ دنیا کے اندر ہر سال جناب پارلیمنٹیں نئے سے نئے فیصلے کرتی پھر رہی ہے۔ جو بہت زیادہ پڑھی لکھی قوم ہے انہوں نے یعنی نعوذ باللہ لواطت کو قانون میں پاس کیا کہ مرد مرد سے برا کر سکتا ہے، قانوناً اجازت دی۔ جو بہت زیادہ باشعور لوگ ہیں، اعلیٰ طبقے کے لوگ ہیں، جن کا علمی شعور بہت بڑا بلند ہے، اب ایڈز کی لعنت اللہ نے مسلط کی تو اب ذرا عقل آئی۔ اسلام نے 1400 سال پہلے اس کو حرام قرار دیا۔ جن چیزوں کو لہذا ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، اصول یاد رکھیں کہ یہ معنی نہیں ہوتا کہ اسلام پر مثلا کوئی 4 نکاحوں پر اعتراض کرے تو آپ ان کو جواب دینے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے ایسی بات کریں کہ قرآن کے حکم کے خلاف ہو جائے یا حدیث مبارک کے حکم کے خلاف ہو جائے نا۔ اسلام ہے، اس کے اصول ابدی ہیں، اور اس میں جن شخصیات کو اللہ نے خود معاف کر دیا ہے ان کے بارے میں ہمیں زبان کھولنے کا حق نہیں ہے۔ اسی سے اندازہ کریں کہ صحابہ کا کتنا بڑا مقام ہے کہ حضور بھی تھوڑی سی توجہ نہ کریں تو اوپر سے انکوائری ہو جاتی۔ حضور نے اتنی ہے نا کہ تیوری چڑھائی اور تھوڑا سا چہرے پہ بل پڑا اور اعراض کیا، قرآن نازل ہو گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب جناب اسی باتوں میں اللہ نے 2 لفظ ارشاد فرمائے تھے جہاں کل میں عرض کر رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَىٰ، 2 لفظ، ایک یزکا کا اور ایک یذکر کا۔ یذکر کے مطابق تو جیسے آپ نے قرآن میں دوسری جگہ پڑھا فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا کہ آپ ڈرائیں، آپ لوگوں کو تذکیر فرمائیں، یہ آپ کا یاد دلانا جو ہے مومنین کو نفع پہنچانے والا ہے، کہ اور نہیں تو اللہ کا ذکر تو یاد آ جاتا ہے نا، اللہ کی یاد تو تازہ ہو جاتی ہے۔ اتنا فائدہ تو ہر آدمی کو ہو جاتا ہے نا ایمان والے کو کہ آپ نے درس سنا، قرآن سنا تو اتنی دیر جو ہے کم از کم اللہ کی یاد تو تازہ ہو گئی۔ جیسے کہ
ایک بڑی عجیب بات ہوئی. ایک دفعہ حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ، حضرت بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے دور میں، پرانی بات تھی، ایک جلسہ تھا، جلسے سے حضرت فارغ ہوئے، بیٹھے ہوئے تھے. ایک پڑھا لکھا آدمی، نوجوان آدمی، تعلیم یافتہ یعنی جدید تعلیم یافتہ، وہ سوٹ پہنے ہوئے اور شاہ جی کو ملنے کے لیے آ گیا. شاہ جی کی مجلس بڑی ماشاءاللہ کھلی مجلس ہوتی تھی. آ کے ملا شاہ جی رحمت اللہ علیہ سے، حضرت نے بٹھایا، چائے پیش کی. اس نے کہا کہ شاہ صاحب مجھے آپ لوگوں کی ایک بات سمجھ نہیں آتی. شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی کیا بات ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اس نے کہا حضرت آپ لوگ تقریریں کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے ایک عالم تقریر کرتا ہے، اور جناب نتیجہ کیا ہے؟ جو آدمی پہلے چور تھا وہ اب بھی چور ہے، جو ڈاکو تھا وہ اب بھی ڈاکو ہے، جو بے نماز تھا وہ اب بھی بے نماز ہے، جو سود خار تھا وہ اب بھی سود خار ہے. آپ لوگوں کے ان جلسوں کا، ان تقریروں کا مجھے تو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. اتنا نظر آتا ہے کہ آپ لوگوں کو موٹریں بھی مل جاتی ہیں، مرغیاں بھی کھلا دیتی ہیں، لوگ دعوتیں بھی کر دیتے ہیں، ہاتھ چھات بھی چوم لیتی ہیں، بس آپ لوگوں کی کچھ بڑائی رونق شونق لگ جاتی ہے، اور کوئی فائدہ تو نظر نہیں آیا. تو پھر خام خواہ کرتے چلے جائیں اور کرتے چلے جائیں، کوئی بات تو نہ ہوئی. حاجی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، بہت بڑے خطیب، بہت بڑے مفکر، اور بہت بڑے اللہ نے انہیں فہم، ذکا عطا فرمائی تھی. وہ سمجھ گئے کہ یہ بیچارہ جدید تعلیم سے متاثر ہے اور اس سے مولویوں سے کچھ نفرت ہے. شاہ جی نے فرمایا بیٹا ہاں ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے آپ کی، آپ نے بہت اچھا سمجھا ہے، لیکن ایک بات کا آپ مجھے جواب دے دیں. تو کہنے کا ہاں جی فرمائیے. فرمایا کہ آج جس جلسے میں تم بھی شریک تھے، کیا خیال ہے آپ کا کتنے آدمی ہوں گے تقریر میں؟ اس نے کہا جی زیادہ سے زیادہ 5000 ہوں گے، ورنہ 4 اور 5 کے درمیان ہوں گے، اتنے آدمیوں کا مجمع تھا. فرمایا کتنی دیر تقریر ہوئی؟ انہوں نے کہا جی میرے حساب سے اگر ابتدائے کاروائی سے لیا جائے، تلاوت ہوئی، نعت ہوئی، پھر تعارف ہوا، پھر تقریر ہوئی، تو تقریباً 4 گھنٹے کی مجلس. حاجی نے فرمایا دیکھ لیا 4 گھنٹے تھی؟ انہوں نے کہا ہاں حضرت 4. فرمایا اس 4 گھنٹے میں کسی نے چوری کی؟ ان لوگوں میں جو میرے سامنے بیٹھے تھے کسی نے جھوٹ بولا، غیبت کی، گالی دی، تھپڑ مارا، برائی کی، سود کھایا، زنا کیا، کسی عورت کو جا کے ناجائز تاکا جھانکا، کوئی گناہ کیا؟ انہوں نے کہا جی اس وقت تو جلسے میں ہر کوئی بیٹھا تھا. فرمایا تو اللہ کی اتنی مخلوق کو ایک عالم 4 گھنٹے کے لیے بھی گناہوں سے روک لے تو یہ تھوڑا کام ہے؟ اسے تم کام بھی نہیں سمجھ رہے ہو. تم اتنے آدمیوں کو کسی قانون کے ساتھ مجھے روک کر دکھا دو کہ 4 گھنٹے کوئی سگریٹ بھی نہ پیے، 4 گھنٹے میں کوئی بری بات بھی نہ کرے، 4 گھنٹے میں اس کا وضو بھی نہ ٹوٹے، 4 گھنٹے میں وہ گالی گلوچ بھی نہ کرے اور بری نظر بھی نہ اٹھائے. تم دنیا کا کوئی قانون لاگو کر کے، کوئی دنیا کا ایکٹ نافذ کر کے اتنا مجھے کر لو، اور پھر آج کی تاریخ میں پورے ملک کے جلسے گن لو، پورے ملک کی حاضری گن لو، اور اندازہ لگا لو کہ علماء نے ایک دن میں ایک ملک میں کتنے لاکھوں لوگوں کو گناہ سے بچایا. تو فرمایا بیٹا اور کوئی فائدہ نہ ہوتا ہوگا تمہارے علم میں، کیا یہ فائدہ کم ہے؟ اتنی فائدہ تو تمہیں سمجھ آتا ہے کہ ہاں شاہ جی اب مجھے بات سمجھ آئی. بہرحال یہ تو بڑا فائدہ، یہ تو واقعی بڑے فائدے کی بات ہے. تو فرمایا بس اسی طرح تم جیسے آج تم نے 4 گھنٹے قربان کیے نا، ایسے تم بھی تھوڑے تھوڑے 4 گھنٹے قربان کیا کرو، اور ہم جیسے دیوانوں کی مجلس میں کبھی کبھی آ جایا کرو، تاکہ کم سے کم تمہیں بھی 4 گھنٹے سکون ملے گا، آرام ملے گا، پریشانیوں سے ذرا نجات ہو جائے گی، گھریلو تکلیفوں سے نکل آؤ گے، اللہ کا قرآن سنو گے، فرمان رسول پاک سنو گے، صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک فائدہ تو ہے انتہائی کہ یزکا، آدمی پاک ہو جاتا ہے، تزکیہ باطن ہو جاتا ہے،
اندر باہر دھل جاتا ہے، پھر وہ ولایت کے مرتبوں پہ پہنچتا ہے۔ وہ تو ہے مرتبہ تزکیے کا، اور اگر اس عالی مرتبے کو حاصل نہ کر سکے تو کم از کم یذکر، کم از کم اپنی اللہ کی یاد تو تازہ ہو جاتی ہے نا اس کو قرآن سن کر، اور یہی یاد جو ہے یہی بھی اس کو فائدہ پہنچاتی۔ تو اس لیے فرمایا یہ جو صحابی آپ کے پاس آئے تھے تو ان دو چیزوں میں ایک تو ضرور حاصل ہونی تھی نا، اور جن سے آپ بات فرما رہے تھے ان کو تو یہ دونوں چیزیں حاصل نہیں ہوتی، وہ تو منکر ہیں، کافر ہیں اور مشرک۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسی کو پھر آگے تفسیر فرمایا اما من استغنا فانت له تصدى وما عليك الا يزكى۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی اما من استغنا، جو اعراض کرتا ہے، جو ان کا استغنا کرتا ہے قرآن سے بھی، دین سے بھی، اسلام سے بھی، آپ اسی پر تو ہدایت کو پیش کرتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ جو اکڑتا ہے، جو اعراض کرتا ہے، جو کہتا ہے مجھے آپ کی ضرورت نہیں، ابی جہل اور ابی جہل کے ساتھی، اما من استغنا فانت له تصدى، اور آپ اسی کے لیے کوشاں ہیں، اسی پر آپ پیش فرماتی ہیں ہدایت۔ اور اس کے بعد فرمایا وما علیک الا یزکا، اور میرا مدنی آپ پر تو کوئی بوجھ نہیں اگر وہ ہدایت پہ نہ آئے، آپ کی ذمہ داری تو نہیں کہ کسی کو ہدایت پہ لے آئیں، آپ کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ میرا بھیجا ہوا پیغام پہنچا دیں، قرآن سنا دیں، مانے اس کی مرضی نہ مانے اس کی مرضی۔ آپ اگر وہ مسلمان نہ ہوں تو یہ تو نہیں کہ آپ کے ذمے کوئی حرج ہو جائے گا کہ جی مسلمان کیوں نہیں ہوئے، آپ نے ان کو مسلمان کیوں نہیں کیا، ان کو مسلمان کرنا آپ کی ذمہ داری تو نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری تو صرف اتنا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے میرے رسول، میرے نبی، میرے پیغمبر، آپ پر جو ہم نے اتارا ہے وہ آگے پہنچا دیں، اور یہی آپ کے بعد آپ کے ورثاء علماء کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اللہ کا دین پہنچا دیں۔ اب کسی کو ہدایت میں لے آئیں، یہ تو ڈیوٹی ہے۔ اس لیے فرمایا تو پھر آپ کو کیوں فکر ہے ان کا جن کی ہدایت آپ کے ذمہ ہی، آپ نے تو صرف بات پر پہنچانی ہے اور وہ آپ نے پہنچا دی۔ اور اس کے بعد نقشہ کھینچا صحابی کے بارے میں، فرمایا وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، اور فرمایا میرا مدنی وہ شخص جو آیا آپ کی طرف چل کے، کوشش کر کے، سعی کر کے، محنت کر کے، نابینا ہے نا، وہ تو بیچارہ لاٹھی ٹیک کے پہنچا ہے، کوشش کر کے پہنچا ہے، اور پھر اس کی کیفیت یہ ہے وَهُوَ يَخْشَىٰ، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، انت عنہ تلہا، لیکن میرا مدنی آپ اس سے تو اعراض فرماتی ہیں، تتشاغل تلہا مانا غفلت فرماتی ہیں، اعراض فرماتی ہیں، تیوری چڑھا کے رخ پھیر لیتی ہیں، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ سورت اتاری قرآن پاک، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی، مجھے بھی، اور ہر کلمہ پڑھنے والے کو حضور کے صحابہ کی محبت نصیب فرمائے۔ یاد رکھو اگر صحابہ کے بارے میں دلوں میں ذرا سا بھی کھوٹ پیدا ہوا تو پھر ایمان ختم ہو جاتا۔ صحابہ کے بارے میں دلوں میں ذرا سے بھی بغض آ گیا، ذرا سا بھی نعوذ باللہ شکوک و شبہات میں آپ پڑ گئے تو پھر پورے دین کی عمارت گر جاتی ہے، کیونکہ پورے دین اسلام کے سب سے پہلے گواہ جو ہیں وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ چیزیں فرمانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی اگلی آیات میں عظمت کتاب اللہ کا ذکر فرما کہ قرآن پاک جو ہے، کیوں اللہ کا نبی اسی قرآن کو بیان کرنے کے لیے تو بھیجے گئے، یہی تو کتاب دی گئی، اس لیے فرمایا کلا انہا تذکرہ فی صحف مکرمہ، کلا انہا تذکرہ فمن
شاء ذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پکی بات ہے کہ یہ قرآن ہدایت ہے، قرآن پاک ہدایت ہے، قرآن پاک موعظت ہے، قرآن پاک تذکرہ ہے. اس لیے یہاں سے یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن جو ہے یہ کوئی قصے کی کتاب نہیں ہے. یاد رکھیں، بعض علماء بیچارے اس میں بھی الجھ جاتے ہیں نا کہ قرآن کی تفسیر جو لکھتے ہیں تو پھر وہ ان باتوں میں بڑے الجھ جاتے ہیں کہ قوم عاد کا ذکر آیا ہے قرآن میں اور قوم سمود کا ذکر آیا ہے قرآن میں، اسی طرح قوم لوط کا ذکر آیا، قوم نوح کا ذکر آیا، قوم شعیب کا ذکر آیا، یاجوج ماجوج کا ذکر آیا. تو ان کا خلاصہ کیا ہے، جغرافیہ کیا ہے، تاریخ کیا ہے، وہ اس کا حالانکہ اس کا تفسیر سے تعلق نہیں ہوتا. ایک بات کو سمجھیں، اگر کسی نے لکھنا ہے علیحدہ ایک کتاب لکھ دے، جیسے علماء نے قصص الانبیاء لکھے، علیحدہ کتاب لکھی، انبیاء کے قصے لکھے. اسی طرح بعض علماء نے عرض القرآن پہ علیحدہ کتابیں لکھ دی ہیں. اللہ کا قرآن جو ہے نہ تو وہ قصے کی کتاب ہے، نہ وہ کسی جغرافیے کی کتاب ہے، نہ ریاضی کی کتاب ہے، وہ تو کتاب ہدایت ہے، کتاب عبرت ہے اور کتاب موعظہ ہے. اس لیے اللہ نے مؤکد فرما دیا کہ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا یہ کافر کہتے، انہا تذکرہ، تحقیق پکی بات ہے کہ میرا قرآن باعث ہدایت ہے، باعث موعظت ہے، تذکرہ ہے. فمن شاء ذکرہ، بس جو چاہے میرے قرآن سے ہدایت حاصل کرے، اگر نہیں کرتا نہ کرے. اور پھر قرآن کی عظمت کا بیان فرما، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ. اور فرمایا پھر یہ قرآن کہاں ہے؟ صحف، قرآن صحیفوں میں ہے. علماء نے فرمایا صحف سے مراد یہاں لوح محفوظ ہے، کیونکہ اصولاً تمام احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے اپنا کلام جو ہے قرآن پاک من اول ہی الی آخری، اول سے لے کر آخر تک اس کو لوح محفوظ میں رکھ دیا. پھر پورا قرآن پاک جو ہے لوح محفوظ سے اتارا گیا آسمان دنیا پر. آسمان دنیا میں بھی ایک جگہ ہے جس کا نام ہے باب بیت العزہ، عزت کا مقام، عزت کا گھر، عزت کی جگہ، وہاں اللہ کے قرآن کو رکھا گیا. اور پھر آسمان دنیا سے جیسے جیسے حکم ملا، اللہ نے حکم دیا جبریل علیہ السلام کو، وہ قرآن پاک کی اتنی آیات، اتنا ٹکڑا، اتنی سورت جو ہے لے کر 23 سال کی مدت میں آتے رہے میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو قرآن پاک جو ہے لوح محفوظ میں بھی ہے. اور پھر آسمان دنیا میں، آسمان دنیا کے بعد اللہ نے پھر اسے اتارا ہے 23 سال، یعنی 20 اور 3، 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا سورت ایک ایک رکوع، آدھا رکوع، آدھی سورت، پوری سورت 23 سال میں اترا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن صحف تو جمع ہے اور لوح محفوظ تو بہرحال ایک جگہ کا نام ہے. تو یہاں جمع کا صیغہ کیوں آیا؟ تو علماء نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سے پھر فرشتوں کو حکم ملتا ہے، وہ اپنے اپنے صحیفوں میں نقل کر کے لاتے ہیں. تو جب فرشتوں نے اسے صحیفوں میں نقل کیا تو اس لیے اس کا جمع کا صیغہ اللہ نے فرما دیا کہ فی صحف مکرمۃ، عزت والے ورقوں میں، مرفوعۃ مطہرۃ، مرفوعہ مانا اونچی، مطہرہ مانا پاکیزہ. اب اونچے کا کیا مانا؟ علماء نے فرمایا ویسے بھی اونچا، چونکہ لوح محفوظ آسمانوں کے بھی اوپر، تو ویسے بھی اونچا ہو گیا. اور بعد نے فرمایا کہ صرف یہ اونچائی مراد نہیں، بلکہ اونچا مانا اونچی شان والے، اونچے مرتبے والے. جیسے آدمی کہتے نہیں فلانا جی بڑی اونچی مرتبہ، بڑا اونچا آدمی ہے، بڑا بلند آدمی. اب یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ صرف قد ہی لمبا اس کا، معنی یہ ہے کہ شان میں بڑا ہے. تو دونوں معنی حقیقت میں ہیں، کیونکہ لوح محفوظ بھی آسمانوں میں ہے اور آسمان اونچے ہے، اور پھر وہ تو 7ویں آسمان کے بعد، اور اس لیے اور پھر شان والا بھی ہے.
اور مطہرۃ پاکیزہ، کیا معنی؟ ایسے پاکیزہ جگہ میں ہے کہ جس میں کوئی ناپاک چھو نہیں سکتا، کہ لوح محفوظ میں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، کوئی اللہ کے حکم کے بغیر اسے چھو بھی نہیں سکتا۔ اور علماء نے فرمایا کہ وہی پاکیزگی کا حکم دنیا میں بھی آ گیا کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو نہ مس کریں نہ چھوئیں مگر پاک۔ کیا مانا؟ کہ حیض کی حالت میں عورت ہے تو قرآن کو نہ چھوئے، نفاس کی حالت میں عورت ہے تو قرآن کو نہ چھوئے، مرد اسی طرح جنابت کی حالت میں ہے تو قرآن کو نہ چھوئے، کیونکہ قرآن کے پڑھنے کے لیے، قرآن کو مس کرنے کے لیے، قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے دراصل دونوں پاکیوں کی ضرورت ہے۔ کیا مانا؟ کہ اندر بھی پاک ہو کفر اور شرک سے، اور باہر بھی پاک ہو، کہ بدن بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو، اور دل بھی کفر و شرک سے پاک ہو، تو پھر قرآن پاک جو ہے وہ اثر کرتا۔ اس لیے فرمایا کہ ایسا پاکیزہ ہے کہ جسے ایسا ہم نے پاکیزہ بنا دیا ہے کہ جسے کوئی ناپاک چھو نہیں سکتا۔ اسی لیے حکم ہے کہ عورت اگر حیض میں ہو تو عورت قرآن تلاوت نہیں کر سکتی، اگر نفاس کی حالت میں ہو تو پھر بھی تلاوت نہیں کر سکتی، اسی طرح مرد ہے یا عورت ہے جنابت کی حالت میں ہے تو پھر بھی قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی اور نہ قرآن کو چھو سکتی ہے۔ بلکہ علماء نے فرمایا اگر وضو بھی نہ ہو تو قرآن کو نہ چھوا جائے۔ اگر انہوں نے کہا یاد ہے تمہیں قرآن اور وضو نہیں ہے تو پھر تو تم پڑھ سکتے ہو، لیکن اگر یاد نہیں ہے تو قرآن کو کھول کے پڑھنا جو ہے اس کے لیے تم نے کہا وضو ضرورت ہے۔ البتہ کچھ علماء نے طلباء کے لیے کچھ گنجائشیں نکالی ہیں کہ طالب تو مجبور ہوتی ہے نا جنہیں 8-8 10-10 گھنٹے بیٹھ کے پڑھنا ہے تو وہ ہر وقت وضو قائم نہیں رکھ سکتے، اور اسی لیے خدا کی قدرت ہے کہ قرآن کے باہر جلد لگا دی جاتی ہے۔ تو یہ جلد اسی لیے ہوتی ہے کہ اگر ہمارا ہاتھ لگے تو جلد کو ہی لگے گا، تاکہ اندر قرآن پاک کو تو ہاتھ نہیں لگے گا۔ اسی لیے یہ جلد بنائی جاتی ہے تاکہ قرآن جو ہے وہ محفوظ رہے۔ اگر کوئی آدمی پکڑے تو جلد کو ہاتھ لگائے گا اور جلد کو مس کرے گا تو جلد تو قرآن نہیں ہے، وہ تو صرف اس کے اوپر حفاظت کے لیے کور دیا گیا ہے تاکہ محفوظ رہے۔ تو اس لیے ہاں البتہ اتنی اجازت علماء نے دی ہے کہ مثلاً کوئی عورت استانی ہے، بچوں کو پڑھاتی ہے، اب اگر وہ حیض کے دن 10 دن یا 8 دن نہ پڑھائے تو بچوں کا تو علم ختم ہو جائے گا، تو نے کہا وہ بیٹھ سکتی ہے، کنٹرول کر سکتی ہے، اور اگر کوئی بھول رہا ہو تو کوئی ایک لفظ بتلا کے اشارہ کر دے لیکن آیت نہ پڑھے پوری، تاکہ آیت وہ پوری تلاوت نہ کرے۔ مثلاً وہ غلط پڑھ رہا ہے ٹوک دیا، وہ غلط پڑھ رہا ہے تو ذرا لکڑی مار لی میز پہ، اسے روک لیا، یا کوئی ایک آدھا لفظ مثلاً پڑھ لیا، پوری آیت کی تلاوت نہ کی، کیونکہ قرآن کی تلاوت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی پاک ہو۔ اس لیے فرمایا فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔ سفرہ مانا، سفرہ کے 2 ترجمے کیے ہیں علماء کرام نے، یاد رکھیں مفسرین کرام کے اس میں 2 قول ہیں کہ ایک تو سفرہ کا معنی آتا ہے نقل کرنے والے، سفرہ کا معنی لکھنے والے یعنی کاتب۔ کاتب جو ہوتا ہے لکھتا ہے، تو اللہ نے فرمایا وہ لکھنے والے جو فرشتے ہیں وہ کتنے پاکیزہ خلق والے اور اللہ کے پسندیدہ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو نقل کیا صحیفوں میں اور پھر لے کر اترے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر۔ تو ایک ترجمہ یہ کیا گیا، اور ایک ترجمہ کیا گیا کہ سفرہ کا معنی ہے سفارت سے، جسے آپ بھی کہتے ہیں نا سفیر، جی فلانے ملک کا سفیر ہے، کیا معنی وہ اس ملک کے اور اس ملک کے درمیان میں قاصد ہوتا ہے کہ وہاں کی بات کو یہاں پہنچا دے اور یہاں کی بات کو وہاں پہنچا دے۔ جیسے اللہ نے فرشتوں کو بھی چن لیا ہے اور اللہ نے انسانوں میں سے اپنے انبیاء اور رسولوں کو بھی چن لیا ہے، تو اللہ پاک کا حکم لے کر فرشتے پہنچاتے ہیں پیغمبر کو، اور پیغمبر وہ حکم لے کے پہنچاتا ہے آگے اپنی امت کو، اللہ کے بندوں کو۔ تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ سفرہ کا معنی جو ہے وہ ہے قاصد کا، کہ اللہ کے وہ فرشتے جو قرآن کو لانے والے ہیں محمد مصطفیٰ پر، اور پھر میرا مدنی محمد مصطفیٰ جو قرآن کو پہنچانے والا ہے اپنی امت کو۔ اور اسی نے پھر علماء نے لکھا ہے ماشاءاللہ، انہوں نے کہا کہ اگر اس کا معنی یہی سفرہ کا مراد سفارت سے اور سفیر سے لیا جائے
تو انہوں نے کہا کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے منتخب فرما لیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کا اتنا بڑا مرتبہ بیان کیا ہے قرآن میں کہ میرے قرآن کے پہنچانے والے، تو یہ بھی تو قرآن کو ایک طرز سے پہنچانے والے ہیں۔ کوئی قرآن کو پڑھا رہا ہے، کوئی قرآن کا درس دے رہا ہے، کوئی قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہے، کوئی قرآن کے ذریعے تبلیغ کر رہا ہے، تو انہوں نے فرمایا یہ بھی وہ خوش نصیب لوگ ہیں، ان کو بھی اس آیت مبارک سے حصہ ملے گا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، فرمایا تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھاتے ہیں۔ لیکن دیکھیں بدقسمتی دیکھو کہ آج دنیا میں اللہ معاف کرے وہی لوگ ذلیل ہیں جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے۔ جو آدمی یعنی آج دنیا میں دیکھ لیں آپ کہ جو لوگ بیچارے مسجدوں میں پڑھے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ لوگوں کی نظروں میں انتہائی گھٹیا ہیں۔ کون چھوڑو جی حافظ، چھوڑو ملا، ایک کون ہے جی ساری مسجد دے امام ہے، اتنے پیا ہے، تنخواہ شنخواہ لینا ہے، ٹکڑے چکڑے دے چھڑ دیا، روٹی چھوٹی کھا چھوڑتا ہے۔ یعنی ان کو انتہا جن کو اللہ نے سب سے بڑی عزت بخشی ہے، ہم نے انہی کو ذلیل کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ اب خود ذلیل ہو گئے، اور جن کو عزت کا موقع نہیں ملا تھا انہیں ہم نے عزت والا سمجھا۔ یعنی جو قرآن کا جتنا بڑا مخالف ہے وہ عزت والا ہے، جو قرآن کے خلاف لباس پہنتا ہو، جو قرآن کے خلاف اپنے عادات رکھتا ہو، جو قرآن کے خلاف نماز نہ پڑھتا ہو، روزہ نہ رکھتا ہو، حج نہ کرتا ہو، زکوٰۃ نہ دیتا ہو، شراب پیتا ہو، سود کھاتا ہو، رشوت لیتا ہو، حلال حرام کی تمیز نہ کرتا، وہ ہمارے یہاں بڑا معزز آدمی ہے۔ او جی یہ تو بڑا پڑھا لکھا بہت اونچے لوگ ہیں جی، بڑے مرتبے والے لوگ، ان کی عزت ہے۔ اور جو اللہ کے قرآن پہ پابند ہو، اللہ کے قرآن کی تعلیم میں مشغول ہو، اللہ کے قرآن کی تعلیم میں کھپا ہوا ہو، کہتے ہیں چھوڑو جی یہ کیا ہے۔ حالانکہ قاعدہ یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے بہتر کون ہے جو اللہ کا قرآن پڑھتا پڑھا۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضا آپ کی خدمت میں مکہ شریف کا گورنر آیا ملنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی تم تو ادھر آ گئے، تو مکے میں کس کو تم نے گورنر بنایا، اپنا قائم مقام کس کو بنایا ہے؟ تو اس نے کہا جی ابن ابزا کو۔ تو حضرت عمر غصے میں آ گئے، فرمایا ابن ابزا کو بنا دیا؟ انہوں نے کہا کیوں؟ آپ نے فرمایا تو عجیب بات ہے، وہ تو بھئی موالی میں سے تھا، غلام لوگوں میں سے تھا، اور مکے والے جو ہیں اہل مکہ تھا اہل اللہ، مکے والے تو اللہ کے اہل ہیں، اللہ کے گھر میں رہتے ہیں، ان لوگوں پر تم نے ایک ایسے چھوٹے مرتبے کے آدمی کو بنا دیا۔ تو انہوں نے کہا حضرت ناراض نہ ہوں، وہ اللہ کے قرآن کا زیادہ عالم ہے۔ فبکا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر نے جب یہ سنا تو رو پڑے، فرمایا صدق رسول اللہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع بها آخرین، فرمایا میرے مدنی نے سچ فرمایا تھا، اللہ قرآن کے ذریعے سے جو قرآن کو پکڑیں گے چھوٹوں کو بلند کر دے گا، اور جو انکار کریں گے بڑوں کو اللہ ذلیل کر دے گا اسی قرآن کے انکار کی وجہ سے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ قرآن پاک کی صفات عظیمہ ہیں کہ وہ قرآن کن ہاتھوں میں تھا، بے ایدی سفرۃ کرام، عزت والے، عزت جو اللہ کے ہاں عزت والے ہوں پھر ان کے اس سے بڑی کوئی شان ہے، جن کے بارے میں اللہ فرمائے کہ وہ عزت والے ہیں، کرام بررہ، اور جن کے خلق پاکیزہ، یعنی فرشتے جن سے کبھی گناہ نہیں ہوتا، گناہوں سے پاک ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جنہوں نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبھی نافرمانی نہیں کی، اللہ کے حکم سے اعراض نہیں کیا۔ تو قرآن جو ہے اسی لیے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، یاد رکھو کہ جس آدمی کو اللہ قرآن کا علم دے اور وہ اپنے دل میں اپنے آپ کو حقیر سمجھے تو اللہ کے غضب کا مستحق ہوتا ہے۔ اس لیے روایت میں آتا ہے کہ جس کو اللہ قرآن کا علم عطا فرمائے اپنے آپ کو وہ عزت والا سمجھے، اپنے آپ کو کبھی حقیر نہ سمجھے، اپنے آپ کو کبھی ضعیف نہ سمجھے، اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے کبھی یہ نہ سمجھے کہ یہ بڑے آدمی، یار میں تو ایک حافظ، فرمایا نا کہ تم تو سب سے زیادہ عزت والے ہو کہ تیرے سینے کو میں نے اپنے کلام کے لیے امانت رکھا بنا دیا، فرمایا تم تو سب سے زیادہ عزت والے ہو۔
تم تو سب سے زیادہ شرف والے ہو۔ اسی طرح ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن، عالم قرآن کی تو بڑی شان ہے نا، حافظ قرآن جو ہیں ان کو فرمائیں گے کہ تم اپنے خاندان کے 10 آدمی چن لو جن کی تم سفارش کرنا چاہو، تیری سفارش پر ان 10 کو ہم جہنم سے آزاد کر کے جنت میں بھیجیں گے۔ اور فرمایا کہ پھر ہر حافظ قرآن جو ہے اپنے گھر کے، اپنے خاندان کے 10 آدمیوں کی شفاعت کرے گا اور اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے منظور فرمائیں گے۔ تو اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جن کو اللہ قرآن کا علم دے وہ اپنے کردار کا خیال رکھیں، وہ اپنے اعمال کا خیال رکھیں، وہ اپنے عمل کو ذرا احتیاط سے زندگی گزاریں، ورنہ لوگوں کو پھر باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے کہ دیکھو جی فلاں حافظ ہے اور فلاں قاری ہے اور یہ کرتا ہے، فلاں مولوی ہے اور یہ کرتا ہے، کیونکہ قاعدہ ہوتا ہے نا جی، سفید چادر پر اگر داغ ہو وہ دور سے نظر آتا ہے، اور اگر سیاہ چادر پہ جتنی مرضی آئے داغ لگا دیں وہ نظر ہی نہیں آتے۔ تو اس لیے جتنی آدمی کا مرتبہ بلند ہوتا جائے گا اتنی لوگوں کی نظر ہو، اتنی لوگوں کے لیے اعتراض کا موقع ملے گا۔ اس لیے ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے کردار پر نظر رکھیں اور کوئی ایسا عمل نہ کریں جس میں لوگوں کو بلا وجہ باتیں کرنے کا موقع ملے۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک میں آیا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ الماہر بالقرآن، فرمایا جو قرآن کا ماہر ہے، قرآن کو پڑھنا جانتا ہے، تجوید جانتا ہے، قراءت، فرمایا مع السفرۃ الکرام البررہ، اللہ اس کو قیامت میں ان فرشتوں کے ساتھ رکھیں گے جو قرآن کو نقل کرنے والے۔ اور فرمایا کہ ایک آدمی ایسا ہے والذی یتتعتع، کہ ایک قرآن پڑھتا ہے لیکن بیچارے کو اٹکتا ہے، صحیح نہیں پڑھ سکتا ہے، وہ غریب ہے، کوئی لان میں غلطی کرتا ہے، زبان موٹی ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی لگا ہوا ہے اور پڑھ رہا ہے اور پڑھ رہا ہے۔ فرمایا فلہ اجران، اللہ نے فرمایا اس کو بھی ہم 2 اجر دیں گے، ایک قرآن پڑھنے کا اور ایک محنت کرنے کا، کہ بیچارے کو نہ ہے لیکن لگا ہوا تو ہے نا، اپنی طرف سے تو کوشش کر رہا ہے نا کہ میرا قرآن صحیح ہو جائے، اس کے ذمہ تو صرف کوشش کرنا ہے، باقی علم کا نصیب کرنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا اگر اس بیچارے سے غلطی ہوتی ہے یا اس کی زبان میں مشقت ہوتی ہے فلہ اجران، اللہ اس کو 2 ثواب دیں گے، ایک قرآن پڑھنے کا اور ایک مشقت کے برداشت کرنے کا۔ تو دعا کریں اللہ ہمیں بھی ساری زندگی اسی قرآن کی خدمت میں رکھے، اللہ اسی قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں زندگی گزر جائے، اسی میں آنکھ کھلے اور اسی پہ موت آئے، اور اللہ تبارک و تعالی اسی کے ساتھ ہمیں قیامت میں اٹھائے۔ کہتا ہے جی کہ میں نے ایک کٹورا خریدا ہے، پیالہ خریدا ہے جس میں سورۃ یاسین لکھی ہوئی ہے، تو اس کے بعد یہ ہے جی کہ یہ کیسا ہے؟ بھائی گزارش یہ ہے کہ اس کا قرآن و حدیث میں کوئی اس بات نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اگر یہ طریقہ ہوتا تو سب سے پہلے حکم فرماتے حضرت محمد مصطفیٰ، یاد رکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اور پھر حضور کے زمانے میں تو قرآن شریف لکھا ہی ایسے جاتا تھا، لکڑیوں پر لکھا ہی ایسے جاتا تھا، تو صحابہ ان کو محفوظ رکھتے، پتھروں پر تو ان کو محفوظ رکھتے اور ان پہ پانی ڈالتے اور پانی پیتے۔ یہ کاروبار کا ایک طریقہ ہے، جب کوئی چیز نہ بکتی ہو تو لوگ قرآن کا سہارا لے لیتے کہ چلو قرآن کے بہانے سے تو بک جائے گی، بھی سورۃ یاسین خریدو پیو گے تو شفا ہو جائے۔ اگر آدمی قرآن پر ایمان نہ رکھے، عمل نہ کرے، شفا ایسے پینے سے ہو جائے گی۔ آپ اگر اسی کٹورے میں کسی رام چندر کو پلاتے رہیں 1 مہینہ تو وہ کلمے والا ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ یہ ایسے خیالات ہیں، لوگوں کے بدعات ہیں، لوگوں نے گھڑ رکھے ہیں، کوئی قرآن کو جھول کے پی رہا ہے، کوئی پلا رہا ہے، اور کوئی کٹوروں میں لکھ رہا ہے اور کوئی پلیٹوں میں لکھ رہا ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن کا اصل شفا کیا ہے؟ قرآن پہ عمل کرو۔ ایسے بیماری ہو تو سورۃ فاتحہ خود پڑھ لیا کریں، خود پڑھ کے دم کر دیا۔ آخری صورتیں جو ہیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اسی طرح آیت سورۃ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی، یہ خود پڑھ لیا کرو، خود دم کر دیا کرو۔ کسی مولوی شولوی کو ٹھیکیدار نہ بناؤ، قرآن کا فائدہ قرآن نے کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری زبان سے بھی کر دیں گے۔ یہ جب سے تم نے کیا ہے نا جی، تم نے بھی کام تقسیم کر دیے نا کہ لوہے کا کام لوہار کرے گا، کپڑے کا کام درزی کرے گا، یہ کھانے پینے بخشوانے کا کام مولوی اور پیر کرے گا، یہ نہیں ہے، یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا اور اسی حالت میں مر گیا، بہرحال امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو کافر ہے، اس کی کفر پہ موت آ گئی۔
وہ فرماتے ہیں کہ ایک نماز بھی جو شخص چھوڑ دے، ایک نماز عمدن چھوڑ دے، وہ کافر ہو جاتا ہے اور اس کی بیوی بھی، نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں اس کے ساتھ معاملہ بھی وہی کرو جو کافروں کا ہے، مر جائے تو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو اور اس پہ جنازہ بھی نہ پڑھو، کیونکہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، فرمایا کہ جو شخص ایک نماز کو بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو نے فرمایا کہ جب حدیث کے یہ صاف لفظ ہیں تو ان کا تو یہی حکم ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ کافروں والا کرو، مر جائے اس کے جنازے پہ نہ جاؤ، اس کا جنازہ نہ پڑھو اور نہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو، اور نہ اس کی بیوی کا نکاح رہا، اور نہ وہ اپنے باپ کا فرماتے ہیں کہ وارث بنے گا، کیونکہ کوئی کافر مسلمان کا وارث بن ہی نہیں سکتا، وارث مسلمان کا مسلمان بنتا ہے، کافر نہیں بنتا۔ لیکن باقی ائمہ فرماتے ہیں وہ فاسق ہے، فاجر ہے، ظاہراً ہم مسلمان سمجھیں گے، لیکن بہرحال اس نے عمل ایسا کیا ہے جو اس کو کفر کے قریب پہنچا دیتا۔ بہرحال کوشش کیا کریں اللہ پاک کسی کو بے نماز نہ بنائے، اور کوشش کریں، اور کوئی آدمی ہے تو توبہ کرے، استغفار کرے اور نماز پہ پابندی رکھے۔ عام طور پر لوگ خطوں میں لکھتے ہیں قبلہ و کعبہ، خطوں میں پتہ نہیں کیا کیا نہیں لکھتے بابا، خطوں میں تو ماشاءاللہ لکھتے ہیں روشن دین اس آدمی کو جس نے کبھی نماز نہ پڑھی ہو، ختم میں تو لکھتے ہیں ماشاءاللہ عماد الدین اور رکن الدین اور روشن دین اور چراغ دین اور چراغ مصطفیٰ اور پتہ نہیں کیا کیا، جس نے کبھی مسجد بھی نہیں دیکھی شریف آدمی، یہ لوگ لکھتے ہیں، غلط بات ہے، ایسی بات لکھنے جو ہے ثابت نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جتنا درود شریف پڑھ سکتے ہیں درود پڑھیں، اگر اجازت کے بغیر کسی کا عمرہ کریں کیوں کریں، اجازت کے بغیر نہ کریں، آپ اس کے آپ اپنے لیے عمرہ کریں، اس کے لیے دعا کر دیں، اللہ ثواب دے گا۔ ہمارے ملک میں بلوچوں میں ایک رسم ہے کہ جو شادی کرتے ہیں تو کچھ پیسے بھی لیتے ہیں اور یہ بھی شرط کرتے ہیں کہ آئندہ اگر اس پیٹ سے 4 بچیاں مثلا 1 ہوئی 2 ہوئی تو ان 4 بچیوں کے رشتے کرنے کا بھی مجھے حق ہوگا۔ یہ کوئی شرط نہیں، اسلام میں جو شرطیں اللہ رسول کے خلاف ہوں وہ باطل ہوتی ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، ہمیشہ اس شرط کا اعتبار ہوتا ہے جو اسلام کے مطابق۔ باقی جو پیسے لیتے ہیں، اگر وہ پیسے دیتے ہیں حق المہر لڑکی کو پھر تو کوئی حرج نہیں، اگر اس کے ماں باپ پیسے بٹورتے ہیں اور لڑکی کو بیچتے ہیں تو پھر یہ سب سے بری بات ہے۔ یہی تو مشکل ہے نا ہمارے لوگوں میں کہ بلوچ غیرت میں ضرب المثل ہے، یعنی بلوچوں کے علاقے کے باہر اگر کوئی پاؤں کا نشان پڑا ہو تو خواہ گھر میں کسی عورت کو مار ڈالتے کہ کوئی تمہارا یار گزرا ہوگا، یعنی غیرت کا یہ عالم ہے، اور بے غیرتی کا یہ عالم ہے کہ لڑکی کے پیسے لیتے، اور بے غیرتی کا یہ عالم ہے کہ کوئی کالی کالا